خواتین و حضرات، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم غامدی صاحب سے سوال و جواب کی نشست کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے حوالے سے پوچھنا چاہا آپ سے انہوں نے، افتخار صاحب نے، کہ یہ جو عداوت کا ذکر آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی، یہ چلے گی قیامت تک، آپ کی کیا رائے ہے؟ عداوت تو موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس عداوت کی حالیہ تاریخ کیا رہی ہے۔ ابھی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب یورپ سے یہودیوں کو نکالا گیا اور جس طریقے سے ان کے درمیان بغض و عداوت کے مظاہر سامنے آئے، وہ بڑی دردناک تاریخ ہے اس کی۔ موجودہ زمانے میں کچھ مقاصد ہیں جس کے تحت جو صہیونی تحریک ہے اسے کچھ تحفظ حاصل ہو گیا۔ بحیثیت مجموعی بھی دنیا میں مختلف اقوام کو کچھ تحفظ حاصل ہوئے ہیں۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ ابھی 40-50 سال بھی اس پر نہیں گزرے۔ آگے کیا ہونے والا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ مذہبی عداوت کا ذکر ہے نا؟ یہ مذہبی عداوت کا ذکر ہے اور وہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں اور ان کے مقالات پڑھیں تو یہ ہر طرح کی عداوت ہے۔ یعنی اس کا ظہور ان کی قومی زندگی میں بھی ہوا ہے اور مذہبی لحاظ سے تو موجود ہے پوری طرح۔ اچھا غام صاحب، عدنان جعفری صاحب نے آپ سے پوچھا ٹورانٹو سے کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو میرا 40% کے قریب ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور پھر مجھے زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اسٹیٹ کا حق ہے اور علماء یہ دوسرے کہتے ہیں کہ فرد کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ دیکھیے، یہ تو ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں ڈالی ہے کہ آپ اپنے مال کا ایک حصہ سوسائٹی کی خدمت کے لیے دے دیں۔ وہ آپ نے دے دیا کسی بھی جگہ، کسی بھی صورت میں دے دیا، آپ اسے اپنی زکوٰۃ میں محسوب کر سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ تو آپ کو حساب کرنا ہوگا کہ آپ پر کتنی عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ ادا ہو چکا ہے تو آپ نیت کر لیجیے۔ بیرون ملک میں بھی وہ جو بیرون ملک بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کی بہبودی کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے، جہاں کہیں بھی حکومت کا نظم قائم ہوگا، آخر کس لیے ہوگا؟ سوسائٹی کو آپ نے امن فراہم کرنا ہے، آپ نے مجرموں کی سرکوبی کرنی ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور بلکہ باہر کے معاشرے تو اس معاملے میں زیادہ بہتر طریقے پہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ان کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کی نظر ہو جائے گا۔ باہر کے معاشروں کے اندر تو بڑی حد تک یہ چیزیں ایسی تنظیم میں ڈل چکی ہیں کہ جس میں آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی جگہ پہنچ جائے گا۔ آصف صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ نماز میں کچھ رکعتیں سری ہیں اور کچھ جہری ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ جو نمازیں ہمارے ہاں دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، جی، کیونکہ دن کا وقت ہنگامے کا وقت ہوتا ہے، شور و شغب کا وقت ہوتا ہے، آپ کاروبار میں ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کی بلند آواز سے تلاوت کے لیے ان اوقات کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو تاریکی کے اوقات ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ اس میں بھی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، باقی 2 رکعتیں جو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں آپ اپنے طور پر جو چیز چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں بڑا حسین امتزاج پیدا کیا ہے اجتماعی زندگی کا اور انسان کے انفرادی طور پر اللہ کے حضور میں دعا و مناجات کرنے کا، ان دونوں کا امتزاج ہے۔ تو سری معاملات فرد پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ ہیلو، سوال یہ ہے جی حضور۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب کو سلام میرا کیجیے گا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ میں اس وقت غامدی صاحب کی کتاب میزان میرے دائرے مطالعہ ہے۔ جی فرمائیے۔ میرے ذہن میں ایک بڑے عرصے سے ایک سوال ہے کہ یہ قرآن میں جو 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت کا ذکر ہوا ہے، جی، اس میں پہلی جو موت ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ غامدی صاحب کی کتاب میں یہ ہے کہ جسم اور روح کا جو ملاپ ہے وہ زندگی ہے اور ان کی جدائی موت ہے۔ جی، تو پہلی جو موت ہے پھر وہ کون سی موت ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیونکہ ایک تو زندگی یہ ہو گئی جس کے موت آگے اگلی آخرت کی زندگی ہے، یہ پہلی موت کون سی ہے؟ کیونکہ سورہ تبارک الملک میں بھی یہ ہے کہ اللہ کی خالق کا موت والا یاد ہے، یہ زندگی سے پہلے پیدا کی، اگر زندگی نہیں تھی تو موت کس طرح پیدا؟ آپ کا سوال واضح ہو گیا، بڑی نوازی جناب۔ تو قرآن مجید کو وہ ابتدا ہی سے پڑھیں تو اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس میں کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر میں نے تمہیں زندہ کیا۔ اس کی تفصیل بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جو موت کے بعد ہماری ایک روحانی زندگی ہے وہی زندگی اس سے پہلے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور سورہ اعراف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اس کے بعد ان پر ویسی ہی نیند طاری کر دی گئی جیسی موت کے بعد طاری ہوگی۔ پھر جب ہمیں یہ جسم دیا جاتا ہے تو یہ پہلی زندگی ہے جو ہمیں ملتی ہے اور پہلی موت ہے جس سے ہم ایک طریقے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا ہے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندگی دے گا۔ ٹھیک ہے غام صاحب، اب آپ سے 2 سوال میں کر رہا ہوں فطرانے اور عید کے بارے میں، کیونکہ وہ اب دن قریب آنے والا ہے۔ ایک بار پھر آپ سے یاد دہانی ہو جائے کہ یہ عید الفطر ہے فطرانے کے رعایت سے۔ فطرانہ اصل میں کیا ہے؟ فطرانہ آپ کی زکوٰۃ ہے،
اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے. جس طرح مال کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں سال میں ایک بار، یا پیداوار کی زکوٰۃ دیتے ہیں ہر پیداوار کے موقع پر، اسی طریقے سے روزوں کے مہینے کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی اس مہینے میں آپ نے روزے رکھے، ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی شہوانی بات ہو گئی، کوئی روزے کے آداب کے خلاف چیز ہو گئی، تو یہ چیز جو ہے یہ اس صدقے کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو کچھ بھی تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں گویا ان کے لیے آپ نے تطہیر کا، پاکیزگی کا بندوبست کر لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو عید منانی ہے. یہ ایک تہوار کا موقع ہے، یہ تہوار اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور تہوار کی حیثیت سے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے. اس میں لوگوں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، باہر نکلنا ہے، ملنا ہے، ملانا ہے، کچھ کھانا پینا ہے. تو آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، جن کے حالات ایسے نہیں ہیں، ان کی مدد کا بندوبست ہو جائے. دونوں چیزوں جو ان کو ملحوظ رکھ کے آپ کے اوپر ایک رقم عائد کر دی گئی ہے کہ آپ ایک دن کے کھانے کے برابر ادائیگی کرتے ہیں اور خاندان کے ہر فرد کی طرف سے کرتے ہیں. ٹھیک. عید کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں کچھ 2 اور تہوار منائے جاتے تھے. حضور نے، میں خلاصہ کر رہا ہوں اس روایت کا، کہ یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان سے اچھے 2 دن دیے ہیں جن میں کھیل تماشے کی بجائے تمہیں اللہ اور خوشی منانے کے یہ مواقع دے رہا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کا ایک مذہبی پہلو ہے، اور جو ہم سیلیبریشن کا یا جشن منانے کا یا خوشی منانے کا جو ہمارے ہاں تصور ہے وہ ہم کچھ اور تہواروں سے وابستہ کرتے ہیں. تو اسلامی لحاظ سے اور اسلام کے علاوہ بھی اگر اس کی کوئی اجازت ہے کہ کوئی اور تہوار منائے جا سکیں، اس پر آپ مختصر روشنی ڈالیں. نہیں، تہوار تو دیکھیے اور بھی منائے جا سکتے ہیں. تہوار آپ کی قومی ضرورتوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں، موسموں سے بھی پیدا ہوتے ہیں. تہواروں کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مذہبی بنیاد پر جو تہوار تھے وہ یہود کے ہاں عام طور پر اختیار کیے ہوئے تھے، اور بہت سے تہوار اور بہت سی عیدیں ان کے ہاں بھی رائج تھیں اور یثرب کے لوگوں کے ہاں بھی رائج تھیں. یہ جو قبائلی زندگی ہوتی ہے اس میں بہت سی تہوار ہوتے ہیں. تو یہ 2 تہوار اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے، اور ان 2 تہواروں کے اندر ایک پہلو اس کا مذہبی ہے، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں. ان کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے، خطبے سے ہوتی ہے، تذکیر اور نصیحت سے ہوتی ہے. اور دوسرا پہلو اس کا تفریحات کا بھی ہے. چنانچہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما بھی دیا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تفریح کا موقع ہوتا ہے. اس میں اگر لوگ کوئی گانا سن لیتے ہیں یا کچھ تفریح کی بات کر لیتے ہیں یا اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں یا باہر سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں یا احباب کو مدعو کر لیتے ہیں یا کوئی کھانا کھا لیتے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محمود ہیں، پسندیدہ ہیں. اس لیے کہ اس کا تہوار کا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے اور تہوار کی حیثیت سے انہیں منایا جانا چاہیے. دین ہماری زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے. یعنی ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے، خود اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے. تو تہوار تو ہم اپنی قومی، جیسے 14 اگست ہے، ہم قیام پاکستان کا دن مناتے ہیں، یا اور اس نوعیت کے تہوار ہیں اور وہ مختلف قوموں میں آپ کو ملیں گے. یہ 2 تہوار ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر انہی کی خوشی ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر انہی کو اہمیت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو انہی کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے. ہم صاحب یہ سورہ بقرہ کی آیات ہم زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکے کیونکہ سوالوں کو ہم نے زیادہ اکاموڈیٹ کیا، لیکن اس کے آخری جو ٹکڑے کی آیت ہے نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی رعایت سے ہمیں بتائیے کہ یہ کیا تکبیر اللہ کی ہے اور کیا وہ ہدایت تھی اور وہ کیا شکر ہے. دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دی، انسان کی رہنمائی کے لیے وہ آخری چیز ہے جو آپ کو عطا کر دی گئی ہے. اگر آپ فلسفے کی، سائنس کی، انسان کی تہذیبی تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کن بھول بھلیاں میں الجھا ہوا تھا. اللہ کی کتاب ہے کہ جو ایک شاہ کلید ہے، ہر چیز آپ پر بالکل واضح ہو جاتی ہے. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، انسانی فطرت کیا ہے، خدا کا کیا تعلق ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، جواب دہی کے اصول کیا ہیں، کن چیزوں کو بنیاد بنا کر زندگی کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، ایک ایک چیز واضح کر دی گئی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں حاصل ہوئی ہے. روزے ہم رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ روزے کیا ہیں، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہی بلند کرنے کا طریقہ ہے. یعنی خدا کی بڑائی ہے جو اصل میں زبان حال سے نمایاں ہو رہی ہے، یعنی اپنی اطاعت کا اظہار ہے. ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ خدا کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ پھر جو زبان کے ذکر میں ڈھلتی ہے. چنانچہ تمام عیدوں کے موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات بلند کرتے تھے. یعنی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تحمید کے کلمات اور تحلیل کے کلمات نماز سے پہلے شروع، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ گھر سے نکلے ہیں، ان موقعوں پر بلند کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری تکبیر کا موقع ہے.
یعنی تم میرے دین کو سمجھ گئے، اللہ نے تمہیں کتاب دے دی، اس کتاب کو تم نے اپنی زندگی کے لیے ایک لائے عمل بنا لیا، اب اس پر خدا کا شکر بھی ادا کرو اور اس کی تکبیر بھی کرو۔ تو عید یہ شکر کا بھی موقع ہے جس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جی۔ سب سے بڑا شکر تو اس پہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اہتمام کیا کہ ایک پیغمبر بھیجا اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی کتاب دی، جو ہمارے لیے اب ایک میزان ہے جس پر تول کر ہم حق و باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ہم دو باتیں آپ کو بتا دیں، ایک ہم نے آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتایا، یہ اس دین و دانش پروگرام کی ویب سائٹ ہے جو آپ دنیا ٹی وی کے ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھیں گے، اس کا لنک نظر آ جائے گا آپ کو۔ یہ پروگرام میں جتنی گفتگو ہوتی ہے آپ کو وہاں پر تحریر کی صورت میں مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام رمضان کی رعایت سے ہفتے کے روز ہوتا تھا، اب یہ پروگرام اپنے سابقہ وقت پہ چلا جائے گا، یعنی اتوار کے روز 10 بجے کی خبروں کے بعد یہ پروگرام لائیو ہوا کرے گا ہر سنڈے کو، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب عید کے بعد۔ آپ کو آنے والی عید بہت مبارک ہو۔ غامدی صاحب کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔